السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ روز کے احتجاجی مظاہرے میں ہلاکتوں کے حوالے سے تاحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے ان کا ایک کلیم ہے، جیسے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور تو سینکڑوں کی تعداد بتا رہے ہیں، لیکن اس معاملے کے اوپر اب بھی کچھ سوالات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے، اور اس گرینڈ آپریشن سے آدھا گھنٹہ پہلے یا اس سے کچھ لمحات پہلے کیا ہوا، اس حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس سے حقیقت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جے یو آئی فے کی جانب سے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پورے واقعے کے اوپر کافی بیلنس ایک رائے دی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر میاں رؤوف عطا ان کی جانب سے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس اعلامیہ میں اس کریک ڈاؤن کی مذمت کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح کے اوپر بھی پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، یعنی وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ آئے روز وہ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور ریاستی یا صوبائی حکومت کی ملکیت کی جو سرکاری مشینری ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ رہے۔ وہیں پہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی کے بھی استعفے کا مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ منتخب نہیں ہیں، یہ ایسا اہم عہدہ ہے جس کے اوپر ایک عوامی ووٹوں سے منتخب یا کم از کم کسی سیاسی بیک گراؤنڈ رکھنے والے شخص کو وزیر داخلہ ہونا چاہیے، تاکہ اس معاملے کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو تو وہ سیاسی بیک گراؤنڈ اس کا ہو اور وہ کوئی بات چیت یا مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل نکال سکے۔ وزارت داخلہ کے عہدے یا پوسٹ کے حوالے سے پہلے بھی اس کے اوپر باتیں ہوتی رہی ہیں کہ یہ بہت اہم منصب ہے اور اس کے اوپر ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ والا شخص جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس بات میں کافی زیادہ ڈیبیٹس بہرحال پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے اس پورے ایونٹ کے اوپر کیا کہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ابھی تک اس واقعے کے اوپر کوئی کمنٹ بہرحال نہیں کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کوئی سیاسی کارکن جان سے گیا ہے تو وہ بھی ہمارے ملک کا نقصان ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جوان شہید ہوا ہے تو یہ بھی ہمارا نقصان ہے۔ اتنے انتظامات کے باوجود پی ٹی آئی ڈی چوک کیسے پہنچ گئی؟ پاکستان میں اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے، بلوچستان میں بھی کوئی حکومت نہیں ہے، ملک میں سنجیدہ حکومتوں کو ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات اور بات چیت سے رستے نکل آتے ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے، ہم سے تعاون چاہتے ہیں تو ہم سے بات کر دیں۔ بیرون ملک سے بیانات کا پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا ہے، اس سے بیرونی مداخلت کا تاثر آتا ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت ہر صورت میں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھے گی اور وہ ہر صورت میں نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس سے انارکی ہوگی۔ کسی صوبے کو احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے۔ پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی کارکن کے جذبات مخلصانہ ہوتے ہیں، قیادت کو انہیں صحیح لائن کے اوپر صحیح لائن دینی چاہیے۔ اب یہ جو آخری جملہ ہے یہ بہت اہم ہے کہ قیادت کو جو ہے وہ انہیں صحیح لائن جو ہے اس کے اوپر رکھنا چاہیے، یا ان کو صحیح لائن یا درست ڈائریکشن جو ہے وہ کارکن کو دینا کہ دراصل ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہی وہ اصل وجہ ہے۔ اب اگر اس پورے پروٹیسٹ کا جائزہ لیں تو جہاں پہ یہ سوالات بہرحال موجود ہیں کہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ کارکنان ڈی چوک کیسے پہنچے، جہاں پہ اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، وہیں پہ یہ سوال بھی اہم ہے
کہ جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے کارکنوں کو لیڈ کیوں نہیں کیا، یا کم از کم ان کو صحیح ڈائریکشن کیوں نہیں دی۔ اب تقریباً دن کے وقت جب یہ کارکنان ڈی چوک پہنچے تو جو ابتدائی مناظر ہم نے دیکھے، جو سیکیورٹی حکام ان کنٹینرز کے اوپر، جو آخری ایک دیوار ہے کنٹینرز کی جس کے بعد ڈی چوک جو ہے وہ اس کی حدود شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے سامنے پارلیمنٹ ہے، تو جب یہ کارکنان پہنچے کنٹینرز کے اوپر تو اس وقت سیکیورٹی پر مامور وہاں پہ اہلکاروں نے جو ہے وہ انہیں کچھ نہیں کہا، بلکہ کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہم نے دیکھی جس میں وہ ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کارکنان وہاں پہ رہے اور اس پورے علاقے کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن وہاں پہ موجود تھے۔ اس پوری صورتحال میں جو مین لیڈرشپ تھی اس کو بہرحال نہیں دیکھا گیا، کہا یہ جاتا ہے کہ مین لیڈرشپ اس وقت بھی پیچھے تھی، اور پھر بار بار کارکنوں اور مرکزی قائدین کے درمیان جو ہے وہ بحث، تکرار، اور پھر تکرار سے بات تلخ کلامی تک بھی گئی، جب ایک موقع کے اوپر علی امین گھنڈا پور گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کارکنان نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا، باقاعدہ ڈنڈے برسائے گئے اور کہا گیا کہ ہم شیلنگ کھا رہے ہیں اور اب باہر کیوں نہیں نکل رہے۔ تو اس ایونٹ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں وہ انہوں نے خود ڈی چوک نہیں گئے لیکن کارکنوں کو آگے دھکیل دیا۔ پھر ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی گردش کر رہی ہے جس میں علی امین گھنڈا پور جو ہیں وہ انتہائی تیزی کے ساتھ کارکنوں کو چھوڑ کے ایک طرح سے جیسے بھاگتے ہیں اس طرح سے یا فرار ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نکلے، بشریٰ بی بی صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہی نکل گئی۔ تو اس صورتحال میں کارکنوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کارکنوں کو چھوڑا ہو اور خود وہ نکل گئی ہو۔ 25 مئی 2000 یا 22 مئی 2022 کی بات ہے جب عمران خان ایک لانگ مارچ لے کے آئے تھے۔ اس پورے ایونٹ میں عمران خان جو ہے وہ کہیں پہ بھی منظر عام کے اوپر نہیں آئے۔ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے، اس وقت بھی بڑی بھرپور شیلنگ کی گئی، کارکنوں کو روکا گیا، لیکن پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ایک فیصلہ دیا۔ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کا بینچ جو ہے اس نے ایک طرح سے سہولت فراہم کی پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ کہا کہ کسی کارکن کو، کسی لیڈر کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو جب یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ کنٹینر کے اوپر منظر عام کے اوپر آئے اور کہا یہ گیا تھا کہ آپ ڈی چوک نہیں آئیں گے، اور پھر عمران خان جو ہے وہ اس کے باوجود پہنچے مین شاہراہ کے اوپر اور پھر واپس چلے گئے۔ کارکنوں کو جو ہے وہ اس وقت بھی چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو بشریٰ بی بی صاحبہ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے جس میں وہ کارکنوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آپ وعدہ کریں۔ تو کارکنوں نے تو وعدہ کر دیا، لیکن بشریٰ صاحبہ نے یہ وعدہ کارکنوں سے نہیں کیا تھا کہ میں بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ تو مسٹرسٹ بٹوین دی قیادت آلریڈی اس پورے ایونٹ میں موجود رہا۔ کارکنوں کو جو ہے وہ ڈیل کرنا یہ مرکزی قیادت کی ذمہ داری تھی، اور سب سے اہم بات جو بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے سینکڑوں کارکنان جو ہیں وہ اس اموات ہوئی ہیں ان کی فائرنگ کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے ہمارے جو رپورٹرز اس ایونٹ کو اس وقت کور کر رہے تھے ان کا بھی یہ کلیم ہے کہ فائرنگ تو ہو رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے جو علی امین گھنڈا پور ہیں یا بشریٰ بی بی صاحبہ ہیں، ایک تو یہ بھی بڑی عجیب انٹرسٹنگ بات ہے کہ علی امین گھنڈا پور صاحب نے تو پریس کانفرنس کی، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ جو آخری وقت تک ضد تھی کہ میں نے ڈی چوک ہی جانا ہے، انہوں نے میڈیا فیس نہیں کیا، انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے کوئی بات گفتگو اس پورے واقعے کے بعد نہیں کی۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ اس معاملے کے اوپر ضرور ہے کہ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ
تفصیل کے ساتھ، ناموں کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت یا علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کس طرح اپنے اس دعوے کو سچ کر یا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ کارکنان جو ہیں وہ ان کی ہلاکتیں یہاں پہ ہوئی ہیں. اور اگر محض بیان بازی کی حد تک کہ جی یہ سینکڑوں کارکن یا ہزاروں کارکن جو ہیں وہ ان کی اموات ہوئی ہیں، اس بات کے اوپر میرے خیال میں یہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے تو بات کسی حد تک ٹھیک ہے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو لے کر جو ہے وہ آگے چلا لیں گے، لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ اس سے کوئی کلیئر ہونے والی نہیں ہے. اور دوسری اہم بات اس پورے معاملے پہ یہ بھی ہے کہ ایک فہرست 28 یا 30 لوگوں کی ایک سرکاری ہاسپٹل کی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ تردید آئی ہے ہسپتال انتظامیہ کی، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ جو خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ یہ 28 یا 30 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں، یہ درست نہیں ہیں. تو اب علی امین گنڈاپور جو ہے وہ پھر کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا احتجاج جاری ہے، اور ہم کال جو ہے وہ صرف جب عمران خان ہی کہیں گے اس وقت ہی یہ کال جو ہے تو واپس ہوگی. تو لیٹس سی دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.